اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج محرم الحرام کی دوسری جمعرات آ گئی ہے۔ 12 محرم الحرام کا دن اور جمعرات کا دن ایک ساتھ آ گئے۔ جمعرات کے دن آپ یہ عمل، یہ وظیفہ لازم کر لیں، کیونکہ یہ عمل ایک قرآنی آیت کا عمل ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے، اور جیسا کہ جمعرات اور جمعہ کا دن تمام دنوں میں سے بہترین دن ہے، تو اگر ہم ان بہترین دن کے اعمال اس بہترین ماہ مبارک میں کریں گے تو اس دن کی اور زیادہ فضیلت اور زیادہ برکات بڑھ جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے کے فائدے اور برکات اور اس کا عمل کرنے کا طریقہ کار شیئر کروں گی، جو کہ آپ نے محرم کے جمعرات اور جمعہ کے دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدے حاصل ہونے والے ہیں، کیونکہ یہ بابرکت دن محرم الحرام کے حرمت والے مہینے میں یہ دن ہے، اس وجہ سے ان دنوں کی اور زیادہ فضیلت اور برکات بڑھ جاتی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، بسم اللہ کی فضیلت تو میں آپ کے ساتھ بارہا ویڈیوز میں شیئر کر چکی، لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ مختصر سی بسم اللہ کی فضیلت بیان کر دیتی ہوں، تاکہ آپ کو اس کی فضیلت اور برکات میں اور مزید اضافہ ہو سکے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ پاک کی لاریب کتاب میں یعنی کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اللہ پاک کے اس مبارک اسماء اعظم سے آغاز کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ باحولہ، سورۃ نمل، آیت نمبر 30۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا چلنے کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے، اس کا چلنا بھی اور رکنا بھی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، کسی بھی کام کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا اور اس کام کو شروع کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے، کیونکہ اس سے کام میں برکت ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جب بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی کام کا آغاز کرتے تو آپ بسم اللہ کو پڑھ کر پھر اپنے کام کا آغاز کرتے، اس سے پھر ہمارے کام میں خیر و برکت آ جاتی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ کو کہا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے ہی آپ جان لیں کہ اس آیت مبارک کی کتنی زیادہ فضیلت اور برکات ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم کسی بھی جائز مقصد کا آغاز یا کسی بھی جائز کام کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ کریں گے تو رب کریم ہمارے اس کام میں خیر و برکت عطا فرما دے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، بسم اللہ کو پڑھنے سے ہمیں بہت ہی فائدے حاصل ہوں گے، جیسے کہ نمبر 1، ہماری ہر قسم کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 2، ہر طرح کی جائز حاجت پوری ہوگی۔ نمبر 3، جائز مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ نمبر 4، عزت میں اضافہ ہوگا، عظمت میں اضافہ ہوگا۔ اور نمبر 5، ہر قسم کی آفت سے آپ کی حفاظت ہوگی، چاہے وہ شیطانی ہو یا پھر آپ کے دشمن ہو، ہر طرح سے آپ کی
ظالم سے حفاظت ہوگی۔ نمبر 6، اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے یا آپ کی اولاد کا حافظہ کمزور ہے تو اس کے لیے بھی آپ جمعرات اور جمعہ کے دن بسم اللہ کا یہ عمل، یہ وظیفہ لازم کریں۔ اسی طرح نمبر 7، جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہے اور کوئی شخص دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہے تو وہ یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے ہمارے نامہ اعمال میں بھی اضافہ ہوگا اور ہر قسم کے شیطانی شر سے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس آیت مبارک کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہیں، بشرط یہ کہ اگر ہم اس آیت مبارک کو پڑھ کر رب کریم سے خصوصی دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالی ہماری ہر دعا قبول ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے جو جمعرات اور جمعہ کے دن پہلا عمل، پہلا وظیفہ کرنا ہے، وہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہیں، یہاں تک کہ چرند پرند اور اللہ کے مکروہ فرشتے بھی کثرت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ بہت ہی مبارک گھڑیاں ہیں، آپ ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھا لیں اور رب کریم سے اپنی کسی جائز حاجت کے لیے دعا مانگ لیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جب آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو اپنے پاس کوئی بھی چیز رکھ لینی ہے اور اس پر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ لازم کرنا ہے۔ اب کھانے کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، اس پر یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدے ہوں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز اس وقت نہیں بن رہی جب آپ یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اپنے پاس ایک مٹھی بھر گندم کے دانے رکھ لیں اور اس پر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ عمل کرنے کا اب طریقہ کار اچھی طرح دھیان سے سن لیں کہ آپ نے ایک مٹھی بھر گندم لینی ہے اور اپنے پاس رکھ لینی ہے، اور یہ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ مکروہ اوقات کو نکال کر جمعرات اور جمعہ کا پورا دن آپ کے پاس ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے، آپ کو جب بھی مناسب وقت ملے 2 رکعت نوافل آپ نے صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے یہ 2 رکعت نماز نوافل ادا کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو اپنے پاس ایک مٹھی بھر گندم رکھی ہوگی وہ اپنے پاس رکھ لینی ہے اور پھر آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے سجدے کی حالت میں 33 بار بسم اللہ پڑھنی ہے۔ جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں اور 33 مرتبہ بسم اللہ کو پڑھ لیا ہوگا، آپ اپنا سر سجدے سے اٹھا لیں اور ایک مٹھی بھر گندم جو آپ نے اپنے پاس رکھی ہے اس پر آپ پھونک مار دیں، یعنی کہ دم کر دیں۔ اس کے بعد آپ رب کریم سے اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے، جائز مقصد کے لیے رو رو کر، گر گرا کر، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب کریم سے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، کوئی بھی عمل ہو اگر کامل یقین سے کریں گے تو آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کسی بھی شک کی بنیاد پر عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کامل یقین سے یہ عمل کر کے گندم جس پر آپ نے عمل کیا ہوگا، بہتر تو یہ ہے کہ اس گندم کو آپ اپنے گھر کی چھت پر ڈال دیں یا پھر قبرستان جا کر قبرستان میں یہ دانے پھینک دیں تاکہ چرند پرند ان دانوں کو کھا سکیں اور آپ کے لیے دعائیں کر سکیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ ایک مختصر آسان عمل ہے، جمعرات اور جمعہ کے دن یا رات جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔